رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان بڑی تیز گامی کے ساتھ لمحہ بلمحہ ہم سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور عنقریب ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ سامعین کرام، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جہاں انسانوں کے جذبات متحرک ہو جاتے ہیں، جہاں انسان ہر طرح کی کاموں کو پیچھے ڈال کر اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جہاں انسان تمام جو ہے اللہ کی طرف رجوع کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو نیک بندہ بنانے اور اس کی طرف آگاہی اختیار کرنے اور قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنے میں مگر مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ انسانوں کو محنت کرواتا ہے، جہد کرواتا ہے، متحرک کرتا ہے اور ایک تحریک برپا کر دیتا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ انسانوں کے درمیان ایک انقلاب دینی پیدا کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ہر طرف پورے معاشرے کے اندر ماحول ایسا سازگار دیندار بن جاتا ہے کہ انسانوں کو نیکیاں اختیار کرنا، اس پر چلنا اور اس کے مطابق زندگیاں گزارنا اس کے لیے آسان سے آسان تر ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جب سے آیا فگن ہوتا ہے تو معاشرے کے اندر ایک عجیب طرح کی پاکیزگی اختیار کر لی جاتی ہے، اور اسی پاکیزگی کے نتیجے میں ہر طرف عبادات بھی ہوتے ہیں، کھانے کا انتظام بھی ہوتا ہے، لوگوں کو ہمدردی کے جو ہے وہ جذبات بھی ابھر پڑتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں سارا معاشرہ غریب ہو امیر ہو ہر کوئی اسی لگن کے ساتھ اس راہ مستقیم پر چلتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ سامعین اکرام، یہی وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو کئی اعتبار سے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، اسی لیے اس ماہ کو کئی ناموں سے اسے یاد کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر مبارک کہا اور شہر عظیم کہا، یا ماہ قرآن کے نام سے بھی اس کو یاد کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، کہیں اسے تقوی اور تزکیے کا مہینہ بھی کہا گیا ہے، کہیں یہ ماہ اللہ کی طرف سے اتمام نعمت کا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے، اور کہیں خیر و برکت کا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے، اور یہ مہینہ رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ بندوں کی طرف سے اپنے رب کی کامل اطاعت، اس کے سامنے مکمل سپردگی اور اپنے مالک کے سامنے کامل عاجزی اور فرما برداری کا نام بھی یہ مہینہ قرار پاتا ہے۔ اس مہینے کو احادیث کریمہ میں شہر مواسات یعنی خیر خواہی کے مہینے کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ ان تمام جو ہے ناموں کو اگر جوڑ کر دیکھا جائے، یہ تمام وہ نام ہیں جو اس مہینے میں امت مسلمہ کو بہترین ٹریننگ کے ساتھ اللہ کا مطلوبہ صفات والا بندہ بنا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ سامعین اکرام، آج ہم ان تمام جو ہے مہینے کے جو صفات بیان کیے گئے ہیں ان میں سے صرف ایک صفت پر گفتگو کریں گے، اور وہ صفت ہے مواسات، جو حدیث مبارکہ کے اندر شہر مواسات یعنی خیر خواہی کے مہینے کے نام سے جسے یاد کیا گیا ہے۔ مواسات کا معنی ہے خیر خواہی، ہمدردی، غم گساری، اخوت، تعاون اور خدمت خلق۔ یہ وہ صفات ہیں جو ایک معاشرے کی جڑوں کو مضبوط بنا دیتے ہیں۔ مارگریٹ میڈ، ایک امریکی ماہر بشریات، معاشرے کی پہلی نشانی کے متعلق اس طرح جو ہے وہ لکھتی ہیں کہ انسانی معاشرت کے قدیم آثار ہمیں فریکچر کے بعد ایک جڑی ہوئی ہڈی ملی، اور اس کی ران کی ہڈی سے ملتے ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ اس ٹوٹنے کے بعد اس ہڈی کے اندر جوڑی ہوئی ہڈی سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ شفا یابی کے دورانیے میں کسی دوسرے شخص نے اس شخص سے احساس ہمدردی کے تحت اس کی تیمارداری کی ہوگی۔ ان ریسرچ کے ذریعے سے یہ وہ ثابت کرتی ہیں کہ احساس ہمدردی معاشرت اور حسن معاشرت کی بنیاد ہے، اور یہ پہلے سے ہی جب سے اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے بنایا اور اس دنیا کو اشرف الانسان کے لیے سجایا اور اس کا قدم اس زمین کے اندر رکھا، وہاں سے اس جذبے کو پروان چڑھانے میں اللہ رب العالمین نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور اسی کے نتیجے میں یہی احساس
ہمدردی، خود کو اور دوسروں کو انسان اور انسانی زندگی پر دوسروں کے رویے اور ان کے عمل کے اثرات کو سمجھنے کی صلاحیت کا دوسرا نام دراصل یہ مواسات ہے۔ سامعین کرام، ہاں، رمضان کا مہینہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے، انسانوں کی تربیت گاہ سے گزارنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ حب الہی کی صفت کو پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ حب الہی کا ایک مظہر خدا بندوں سے بے پناہ محبت اور ہمدردی، اخوت اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی طرف ہے۔ سامعین کرام، رمضان میں صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رکھنا یہ وہ مشق ہے جس سے احساس بیداری پیدا ہوتی ہے، اور فقر و تنگ حالی کیا چیز ہے، اس سے احساس کو بیدار کیا جاتا ہے۔ اس سے روزے دار سماج کے غریب، حاجت مند اور معاشی لحاظ سے دبے کچلے افراد کی خدمت کا جذبہ پروان چڑھاتا ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی روح، اس کی مانوی ہے حقیقت، فرد اور معاشرے میں ایک زبردست تبدیلی ہے جس میں محبت، اخوت، ہمدردی و تعاون اور ایک دوسرے کی غم گساری اور خدمت خلق کا جذبہ بھی اس میں داخل ہے۔ سامعین اکرام، اسلام جس خوبصورت سماج کی تعمیر کرنا چاہتا ہے، اس کی بنیاد ہمدردی، باہمی محبت، تعاون اور ایثار و قربانی پر مشتمل ہے، جہاں ہر شخص دوسرے کی مدد کے جذبے سے سرشار ہو۔ کسی یتیم، بیوہ اور پریشان حال اور لاچار و کمزور کو یہ فکر نہ ستاتی ہو کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اقامت دین یا اصلاح معاشرے کا کام اس وقت تک انجام نہیں پا سکتا جب تک کہ خدمت خلق ہماری سرگرمیوں کا حصہ نہ بن جائے۔ سماج کی بنیاد کی تعمیر اجتماعی عدل و انصاف ہے، جس میں کوئی ظلم و ستم اور ناانصافی کی گنجائش نہیں ہے۔ رمضان ایسے خوبصورت سماج کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں رمضان کے مہینے کو شہر مواسات کہا گیا ہے، سامعین کرام، جس کا مطلب ہے روزہ بھوک پیاس کی سالانہ رسم نہیں ہے، بلکہ خدمت خلق کے لیے سالانہ ٹریننگ ہے، جس کے ذریعے سے معاشرے کے اہل ثروت یعنی ان کے امیر ترین جو افراد ہیں، ان سے وسعت رکھنے والے لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ وہ غربا، وہ مساکین اور معذور اور محروم افراد کی مدد و خیر خواہی مطلب کرے اور مالی پہلو سے انہیں مضبوط کرنے کی کوششیں کرے۔ سامعین کرام، خدمت خلق کی یہ ذمہ داری یقیناً ایک بھاری ذمہ داری ہے، جس کا تذکرہ یہاں مواسات کے لفظ کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہاں بندہ اپنے ذات سے اوپر اٹھ کر سوچتا ہے۔ اسی ہمدردی کے نتیجے میں وہ اپنی بلندیوں کو پہنچتا ہے، اپنی سوچوں کو اٹھاتا ہے اور بغیر کسی ذاتی مفاد کے دوسروں کی فلاح و بہبود اور خوشی و آسودگی کو اپنا مقصد بناتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا اجر کا بھی اسے خوب مطلب جو ہے اسے اجر میسر آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا وہ جو یتیم کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، جنت میں اس طرح قریب رہیں گے۔ یہ کہہ کے آپ نے اپنی دونوں انگلیاں اٹھائی اور فرمایا کہ اس طرح کہ انہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیمار کی عیادت کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، قیدی کو رہائی کا انتظام کرو۔ یہی بات کو واضح اور انداز میں کرنے کے لیے آپ نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اللہ بندے کی خدمت میں اس وقت تک لگا رہتا ہے، اللہ بندے کی خدمت میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ ہے وہ مثالی کردار جو رمضان شہر مواسات کہہ کر اہل اسلام میں ڈیولپ کرنا مطلوب ہے۔ سامعین اکرام، یہی وہ چیز ہے جس کے لیے قرآن مجید، احادیث کریمہ اس رمضان المبارک کی آمد اور اس کا سایہ فگن ہونا میرے اور آپ کے اندر اس طرح کی ٹریننگ کے وہ جذبات کو متحرک کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ مطلوبہ صفات کو ڈیولپ کرتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے اس معاشرے کے اندر امن، چین، سکون اور پھر بھائی چارگی کا وہ دورہ جو ہے اس میں چلتا پھرتا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ساری مخلوق اللہ
اللہ کا کنبہ ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ کے کنبے کو نفع بخشے۔ یہ بات کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہر مواسات کی پوری تشریح ہمارے سامنے بیان کر دی۔ سامعین اکرام، ایک بار قبیلے مظہر کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ غربت کی انتہا تک پہنچے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حالات کو دیکھا، ان کے خستہ حالی کو دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک زرد پڑ گیا، اور آپ ان سے ملاقات کر کے آپ گھر تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اذان دے دو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی کچھ آیات کی تلاوت کی، اور حکم دیا کہ نماز کے بعد آپ لوگوں کو ایک خطاب کیا جائے گا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا، اور وہ یوں تھا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں صدقہ دینا چاہیے، دینار، درہم، کپڑا، گیہوں اور کھجور، جو کچھ ہو وہ اللہ کے راہ میں پیش کرے۔ ایک انصاری آگے بڑھا اور اس نے ایک تھیلا بھر کر چیزیں لا کر اللہ کے حضور پیش کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی۔ اس کے بعد لوگوں نے ایک کے بعد ایک اتنا دیا کہ کپڑے غلے کا ڈھیر لگ گیا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک اٹھا۔ یہ ہے ایک معمولی سا عکس جس سماج کا، جس کا قیام اسلام چاہتا ہے، اور اسی کے لیے تو رمضان کا مہینہ میرے اور آپ پر سایہ فکن ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ مہینہ دلوں کو نرم کرنے والا مہینہ ہے۔ سماج کے بے سہارا یتیموں، بیواؤں، غریبوں، محتاجوں اور ضعیفوں اور کمزوروں کے ساتھ مروت اور ہمدردی، بھائی چارگی، خیر خواہی، نرمی و شفقت کا رویہ اختیار کرنے کے لیے قلوب کو تیار کرنے کا مہینہ ہے۔ ملک میں کتنے ہی انسان ہیں جو ہمارے بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا میں نے اور آپ نے ان سلم ایریا کو نہیں دیکھا جہاں کتنے ہی بچے ہیں جو غذا کی کمی کی وجہ سے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں؟ کتنی ہی مائیں ایسے ہیں جو دورانی حمل اچھی خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ولادت کے وقت اپنی جانیں گنوا بیٹھتی ہیں؟ سماج میں کتنے ہی ایسے بچے ہیں جو کچرے کے ڈھیر میں پھینکے گئے خراب پھل کھا کر کھا لیتے ہیں اور بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں؟ کتنے ہی باپ ایسے ہیں جن کی تنگ حالی کی وجہ سے بہت سے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا نظام نہیں ہو پاتا۔ سامعین کرام، کیا آپ نے فلسطین کے حالات کو نہیں دیکھا جہاں پر کھانا کھانا پانی پانی کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور تکلیف سے سارا معاشرہ کراہ اٹھ رہا ہے؟ سامعین کرام، ہمدردی و مساوات کا یہ طریقہ انفرادی بھی ہو سکتا ہے، اجتماعی بھی ہو سکتا ہے، مگر یہی وہ روح ہے جو یہ رمضان کا مہینہ شہر مساوات کے نام کے ساتھ میرے اور آپ کے اندر وہ صفات کو ڈیولپ کرانا چاہتا ہے، وہ صفات کو میرے اور آپ کے اندر پیدا کرانا چاہتا ہے، جس صفات کے ذریعے سے معاشرے میں امن رائج ہو جائے، اس معاشرے کے اندر سکون رائج ہوتا ہے، اس معاشرے کے اندر بھائی چارگی کا دورہ ہو جائے، اس معاشرے کے اندر اخوت اور محبت کا وہ دورہ مطلب جو ہے ہو جائے جو وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مدینہ المنورہ کی ریاست میں عمل پیرا ہو گیا تھا۔ سامعین اکرام، یہی وہ ہمدردی کا مہینہ ہے جہاں انفرادی لیول پر اگر انسان کام کرنا چاہیے تو ہر فرد اپنے طور پر اپنی استطاعت بھر لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، ان کی پریشانیوں اور مشکلات اور مسائل کو حل کرنے میں مدد اور رہنمائی کرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے اور آگے بڑھ کر اپنی جتنی استطاعت ہے اپنی ہاتھوں کو کھول دے، اپنی جیبوں کو کھول دے، اور اللہ کے راستے میں جو کچھ دیا گیا وہ مال ہے ان میں سے ان کے لیے راہ آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ یہی وہ صفت ہے جو انفرادی اعتبار سے انسان اپنے لیے کام میں لا سکتا ہے۔ رہ گئی دوسرا، وہ ہے اجتماعی طریقہ جہاں امت کے سارے افراد ایک ساتھ مل جل کر اس کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ اجتماعی طور پر بیت المال کا قیام ہونا چاہیے، وہاں سے بھوکوں کو کھانا کھلانے کا انتظام ہونا چاہیے، ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کا معاملہ ہونا چاہیے۔ جب لوگ انفرادی اور اجتماعی طور سے اس طرح کے کام کریں
کریں گے تب ہی معاشرے میں خوشگوار تبدیلی آ سکتی ہے، اور معاشرے کے اندر وہ جو خرابیاں ہیں اس خرابیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے، وہاں کے حالات کیا تھے؟ بے شمار مہاجرین ہر طرف سے جو ہے ہجرت کرتے ہوئے وہاں تشریف لے جا رہے تھے، تو وہاں انہوں نے کیا دیکھا؟ وہی تو مطلب جو ہے انصار کا رویہ تھا، جنہوں نے آگے بڑھ کر اپنے گھر کے دروازوں کو کھول دیا تھا، اپنے دلوں کے دروازوں کو کھول دیا تھا، اپنے ذہنوں کے دروازوں کو کھول دیا تھا۔ اسی لیے تو وہاں تعاون کا جذبہ ابھرا، وہاں بھائی چارگی کا جذبہ ابھرا، وہاں اٹھ کر مطلب جو ہے ہر ایک نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ تو اسی کے نتیجے میں وہ آنے والے جتنے مہاجرین تھے وہ سارے کے سارے اس جگہ پر مطلب جو ہے محبت و اخوت کے ساتھ، ایک دوسرے سے بھائی چارگی کے ساتھ، اور سب نفرتوں کو، سب عداوتوں کو اور ساری مطلب خرابیوں کو دور کر کے ایک جگہ مطلب جو ہے جمع ہو گئے، اور اسی کے نتیجے ہی میں تو انقلاب برپا ہوا۔ اسی کے نتیجے ہی میں تو ہم نے دیکھا کہ وہی چھوٹی سی ریاست جب فتح یابی کے لیے آگے نکلی تو بڑے بڑے بر اعظم اس کے پاؤں تلے مطلب جو ہے آ کر گر پڑے تھے۔ سامعین کرام، ہمدردی کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، لوگوں کی مالی مدد کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا، ان کا علاج معالجہ کرانا، یا قیدیوں کو رہائی دلانا، لوگوں کے کام میں ہاتھ بٹانا، لوگوں کے حقیقی اور جائز کاموں اور ضروریات کے لیے سفارش کرنا، لوگوں کے معاملات میں اچھے اور نیک مشورے دینا، لوگوں سے ہمدردی کی بات کرنا، لوگوں کے غم میں شریک ہونا، لوگوں سے نرم خوئی سے پیش آ جانا۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ مواسات، خیر خواہی کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے ہی میں ایک پرامن سماج تشکیل پاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں خصوصیت سے اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 90 میں یوں اس طرح بیان کرتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یعنی اللہ تعالیٰ عدل کا، احسان کا اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے۔ سامعین کرام، اس میں لفظ احسان استعمال کیا گیا ہے، اس میں لفظ صلح رحمی اختیار کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، احسان سے مراد یہ ہے کہ معاملات میں فیاضانہ، ہمدردانہ، درگزر، باہمی مراعات کا رویہ اختیار کیا جائے۔ انسانوں کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنے سے تعلقات میں بہتری آتی ہے۔ رہ گیا دوسرا لفظ، وہ ہے صلح رحمی۔ صلح رحمی کے معنی ہے شفقت اور رحمت اور رافت ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے، ان کا خیال رکھے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے فکر مند رہے۔ کسی کو کھانا میسر نہیں ہے تو اس کے لیے کھانے کا انتظام کرے یا کروائے، موسم کے لحاظ سے کپڑے کی ضرورت ہو یا عید کے موقع پر وہ نئے کپڑے بنانے کی استطاعت نہیں رکھتے ہوں تو ان کے لیے کپڑوں کا نظم کیا جائے۔ غرض ہر صاحب استطاعت اور فارغ البال خوشحال افراد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے قریب رشتہ داروں کی ضروریات کا خیال رکھے۔ سامعین کرام، صلہ رحمی کے معنی رشتوں کو جوڑنا ہے۔ رشتے اسی وقت استوار ہوتے ہیں، اسی وقت ایک دوسرے سے جڑتے اور بہتر ہوتے ہیں جب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ قرآن مجید تمام انسانوں کے حقوق اور فرائض بتانے لگے ہیں کہ ان سب کی ادائیگی ضروری ہے، لیکن اللہ نے اپنے کمزور بندوں کی ادائیگی اور ان کے ساتھ خیر خواہی پر خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ کوتاہی پر متنبہ بھی اسے قرآن میں کیا گیا ہے۔ انسانوں کی کامیابی اور ناکامی بڑی حد تک اللہ کے کمزور بندوں کے حقوق کی ادائیگی پر منحصر ہے۔ سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں اللہ رب العالمین یوں بیان کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ، رشتہ دار اور یتیموں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ ان باتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو تلقین کرتا ہے، اور اس میں جو زور دیا گیا ہے وہ خدمت خلق ہے، اور وہ زور جو دیا گیا ہے وہ مواسات کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی ہے، میں اور یتیم کا
सरपरस्त, यतीम चाहे इसका रिश्तेदार हो या अजनबी हो, जन्नत में इस तरह होंगे कि आपने अपनी दोनों उंगलियां, शहादत की उंगली और बीच की उंगली को मिलाकर बताया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, न वो इस पर जुल्म करता है, न इसे हलाक और तबाह होने देता है। जिसने अपने भाई की हाजत पूरी की, अल्लाह ताला इसकी हाजत पूरी करेगा। जिसने किसी मुसलमान की सख्ती और मुसीबत को दूर किया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसकी हौलनाकी सख्तियों में से किसी सख्ती को इससे दूर कर देगा। और जिसने किसी मुसलमान के ऐब को छुपाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसके ऐब पोशी करेगा। सामने कराम, जो लोग ज़रूरतमंदों, मोहताजों, कैदियों, मिस्कीनों की ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी तारीफ यूं कुरान मजीद में सूरे बकरा आयत नंबर 177 में यूं इरशाद फरमाई है कि अल्लाह की मोहब्बत में अपना दिल पसंद माल रिश्तेदारों और यतीमों पर और मिस्किनों और मुसाफिरों पर, मदद के लिए हाथ फैलाने वालों पर और गम और गुलामों की रिहाई पर खर्च करते हैं। अल्लाह की खुशनुदी और फलाह के लिए ज़रूरी है कि दौलतमंद और अहले सरवत कमज़ोरों का ख्याल रखें, के ख्याल रखना शर्त अव्वल है। सामिन इकराम, इस कुरान मजीद के अंदर मेरे और आपके सामने जो वाज़ेह तालीमात पेश की गई हैं, उनमें से एक सूरे रूम आयत नंबर 37 में भी यूँ बयान किया गया है, रिश्तेदारों का इनको हक दो, रिश्तेदारों को इसका हक दे, और मिस्कीन और मुसाफिर को इसका हक। ये तरीक़ा बेहतर है उन लोगों के लिए जो अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं, और वही फलाह पाने वाले लोग हैं। इसी बात की वजाहत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका में यूं वजाहत फरमाई कि कैदी को छुड़ाओ, भूखे को खाना खिलाओ, बीमार की अयादत करो तो अपने भाई से खंदा पेशानी से मिले, ये नेकी है। और अपने डोल से थोड़ा सा पानी अपने भाई के बर्तन में डाल दे, ये भी नेकी है। ये लोग मिस्किनों, मोहताजों, यतीमों, कैदियों, बेवाओं और फकीरों के हुकूक अदा नहीं करते, इनके साथ मवासात और खैर ख्वाही का मामला नहीं करते, भूखों को खाना नहीं खिलाते, प्यासों को पानी नहीं पिलाते, वो अल्लाह के नज़दीक मुजरिम और सज़ा के मुस्तहक हैं। ये वो वईदें हैं जो इस माशरे के अंदर मवासात का रवैया इख्तियार नहीं करते, अपने आप को इससे बरीउ ज़मा समझते हैं और दूर हो जाते हैं, और हुब्बे दुनिया के खातिर माल को समेट कर सिर्फ मतलब इनफरादी या अपनी ज़ात पर वो फोकस करते हैं। इसीलिए इनको ये वईदें सुनाई गई हैं। सूरे फज्र आयत नंबर 17 और 18 में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, हरगिज़ नहीं, बल्कि तुम यतीम से इज्जत का सलूक नहीं करते, मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते, पर एक दूसरे को नहीं उकसाते। जो लोग मिस्किनों को खाना नहीं खिलाते हैं, क़यामत के रोज घसीट कर जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे। सामिन इकराम, मजीद मतलब जो है सूरे हाक़ा का मुतालिया करें, वहां मतलब जो है 31 और 32 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, हुक्म होगा पकड़ो इसे, इसकी गर्दन में तोख डाल दो, फिर इसे जहन्नम में झोंक दो, फिर इसको 70 हाथ लंबी जंजीर में जकड़ दो। ये न अल्लाह बुजुर्ग बरतर पर ईमान लाता था और न मिस्कीन को खाना खिलाने की तरफ तरकीब देता था। सामिन इकराम, जन्नती लोग जहन्नमियों से पूछेंगे कि क्या चीज तुमको जहन्नम में ले आई, तो वो अपने गुनाहों का एतराफ करते हुए कहेंगे। सूरे मुदस्सिर आयत नंबर 12 और 22 और 23 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वो कहेंगे कि हम नमाज पढ़ने वालों में से न थे और मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा, ऐ आदम के बेटे, मैं बीमार हुआ था, तूने मेरी अयादत नहीं की। वो अर्ज करेगा कि ऐ मेरे रब, मैं कैसे आपकी अयादत करता, आप तो सारे कायनात के रब है। अल्लाह ताला फरमाएगा, तू नहीं जानता कि मेरा फला बंदा बीमार था, अगर तू इसकी अयादत करता तो मुझे इसके पास पाता। ये लंबी हदीस है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हदीस खुदसी के जरिए मेरे और आपके सामने ये बात रखी। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए आदम के बेटे, मैंने तुझसे खाना तलब किया था, तूने मुझे न खिलाया। वो अर्ज करेगा कि ए मेरे रब, मैं कैसे आपको खाना खिलाता, हालांकि आप तो सारी कायनात के परवरदिगार है। अल्लाह ताला फरमाएगा कि तू नहीं जानता कि मैं फलां बंदे ने तुझसे खाना तलब किया था और तूने इसे नहीं खिलाया। क्या तू नहीं जानता कि अगर तू इसे खिलाता
تھا تو اس کھانے کو میرے یہاں پاتا۔ اے آدم کے بیٹے، میں تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے نہیں پانی پلایا۔ وہ عرض کرے گا اے میرے رب، میں کیسے آپ کو پانی پلاتا، حالانکہ آپ تو ساری کائنات کے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو اس پلانے ہوئے ہونے پانی پلاتے ہوئے پانی کو میرے یہاں موجود پاتا۔ سامعین اکرام، یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین کی پسندگی کا وہ اظہار میرے اور آپ کے سامنے لے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے درمیان اخوت، محبت، ہمدردی اور تعاون کے جو جذبات مطلب پیدا کر رکھے ہیں، ان کو جوڑنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ مساوات ہے، جو ایک دوسرے کو جوڑے رکھتی ہے، ایک دوسرے کو مالا میں پرو دیتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار جو ہے وہ تیار ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ مالداروں کے مال میں محتاجوں کا حق قرار دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے سورہ زاریات آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے۔ اگر آدمی خود تنگ دست ہے تو اس وقت بھی نرم خوئی سے معذرت کرنے کا حکم ہے اور جھڑکنے سے منع کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ نہ ہو۔ سامعین اکرام، یہ وہ تعلیمات ہیں جس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ معاشرے کو جوڑے رکھنے میں کتنا اہم کردار اس مواسات کا ہے۔ یہی وہ مساوات ہے جو رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو ٹریننگ دینے کے لیے ہر سال سایہ فگن ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ایک تربیت گاہ سے ہر امت مسلمہ کو گزارا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، سائل اور فقیر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس رمضان کے مہینے میں ہماری مطلب جو ہے مدد کے مستحق قرار پائے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جہاں جاؤ جو اپنی حاجات بلا کسی جھجک کے لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور وہ فقیر اور سائل لوگ ہیں۔ مسکین تو وہ لوگ ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن خودداری کی وجہ سے اپنی حاجت و ضرورت کو کسی کے سامنے نہیں رکھتے بلکہ اپنے قصہ حالی پر پردہ ڈالے رکھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہمیں ان تعلیمات پر مزید عمل کرنے کا موقع عنایت کرتا ہے۔ اسی لیے دن بھر کا روزہ معاشی تنگی سے بھوکے رہنے والوں کی تکالیف کا اندازہ کرا دیتا ہے کہ ان پر کیا گزرتی ہوگی جو بے گناہ لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں اور ان کے ذمے ہی گھر ہوتا ہے۔ ان کے قیدی بن جانے کے بعد گھر کے دیگر افراد پر کیا کچھ مصائب آتے ہوں گے۔ اس ماہ میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے سامعین اکرام، اس لیے کہ روزے دار کے اندر ان اعمال کرنے کا جو جذبہ ابھرتا ہے، جو انقلاب برپا ہو جاتا ہے، جو جذبات متحرک ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کرانے کی بڑی اہمیت بتائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں سے کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور اس کی گردن کو دوزخ کی سزا سے بچانے کا ذریعہ ہے، اور اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا روزے دار کے لیے روزہ رکھنے کا ہے۔ سامعین اکرام، بغیر اس کے کہ کسی روزے دار کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق میسر نہیں ہے کہ کسی روزے دار کا کھانا کھلوائے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ یہ اجر اس شخص کو بھی دے گا جو کسی روزے دار کو دودھ کی لسی سے روزہ کھلوائے گا، یا ایک کھجور کی گٹلی سے روزہ کھلوائے گا، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے گا۔ جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، اس حوض کے پانی پی کر پھر اسے پیاس محسوس نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جو شخص روزے دار کو افطار کرائے گا اسی روزے دار کا سا اجر ملے گا، اور روزے دار کا اجر کم نہیں کیا جائے گا۔ سامعین اکرام، افطار و سحری مالداروں کی بجائے ان غریب و تنگ دست حال لوگوں کو کرانے
کا اہتمام کیا جانا چاہیے جو اچھے اور معیاری انداز سے نہیں کر پاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر معمولات پر نظر اٹھا کر دیکھیں تو وہاں مجھے اور آپ کو جو نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے سراپائے رحمت اور رافت تھے، ہمیشہ غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں اور بیواؤں اور یتیموں اور غلاموں کا خیال رکھتے اور ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل مزید رقیق ان کا ہو جاتا تھا اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ فیاض بخشش اور عنایات میں اور شدت اختیار ہو جاتی تھی اور وہ شدید تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ پر اسیر کر رہا دے، ہر اسیر کو یعنی جو قیدی ہوتا تھا اس کو رہا کر دیتے تھے۔ ہر سائل کو کچھ نہ کچھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آتا اسے ضرور دے دیا کرتے تھے، چاہے خود جو ہے فاقوں سے گزارا ہونا پڑے، چاہے دو تین دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چولہا نہ جو ہے جلتا ہو، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہوں، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے مہینے میں ہر سائل کو کچھ نہ کچھ دے کر ضرور رخصت کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے، اور سب زیادہ فیاض اس وقت ہو جاتے تھے جب رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے رمضان میں ہر رات ملاقات کرتے تھے یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا۔ آپ روزانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے قرآن پڑھتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تھے تو آپ چلتی ہوا کی مانند تیز گام سخاوت میں ہو جایا کرتے تھے۔ سامعین اکرام، صحابہ و رسول کی پوری سیرت اس پر شاہد ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جو انداز اپنایا، شاعر نے بڑے اچھے انداز میں اس شعر کے ساتھ اس کی عکاسی کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو شکوہ نہ ہو زیر آسماں مجھ سے، کسی کو شکوہ نہ ہو زیر آسماں مجھ سے۔ سامعین اکرام، رمضان کے روزے کی قبولیت کا مظہر یہ ہے کہ انسان کا دل انسانوں کے لیے نرم پڑ جائے، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جائے، رمضان گزر جانے کے بعد بھی اللہ کے مخلوق پر شفقت، پریشان حال لوگوں پر ترس آئے، غربا اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کا دائیا پیدا ہو جائے۔ یہ وہ صفات عالیہ ہیں جو رمضان کا مہینہ شہر مواسات کی شکل میں مجھ پر اور آپ پر سایہ فگن ہو کر ان صفات کو اجاگر کرتا ہے، ان صفات کو بڑھوتری دیتا ہے، ان صفات کو پیدا کرنے میں انسانوں کی مدد کر دیتا ہے۔ سامعین اکرام، حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پورا کرنے کی صحیح ایک ماہ مسجد میں اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، کتنی بہتر بات ہے۔ مزید آگے بڑھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جس نے غصہ چھپایا یا بچایا اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی، اور جس نے غصہ پی لیا اگر اس کو اللہ اور اس کی مشکلات اگر وہ دور کرنے کا متمنی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور کر دے گا، اللہ کا اس کا دل اتنا بھر دے گا کہ قیامت کے دن راضی ہو جائے گا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں مجھے اور آپ کو بتلایا کہ بد خلقی اعمال کو اس طرح برباد کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو برباد کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے جو شخص چلتا ہے یہاں تک کہ وہ ضرورت پوری کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن اسے ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہے جہاں انسان اگر ایمانی اعتبار سے اگر وہ متزلزل ہو رہا ہے تو ویسے حالات میں اگر اللہ رب العالمین ثابت قدمی عطا کرے گا تو وہ یہی مواسات کے نتیجے ہی میں ہوگا، جہاں انسان ایک دوسرے سے جڑے گا، ایک دوسرے سے محبت پیدا کرے گا اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کو بنانے میں اپنا کردار پیش کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بار مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے پوچھا، آج کس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟
درمیان میں بیٹھے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا میں نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال پوچھا، آج کس نے بھوکے کو کھانا کھلایا؟ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں نے۔ پھر تیسرا سوال کیا، آج کس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا؟ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے اور فرمایا کہ میں نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا سوال پوچھا، آج کس نے بیمار کی عیادت کی؟ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے اور پھر فرمایا کہ جس آدمی میں 4 صفات پیدا ہو جائیں وہ جنتی ہے۔ انسان جنت میں جانا چاہتا ہے، انسان جنت کا پروانہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی تڑپ رکھتا ہے، اس کا گمان کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کے پاس دعائیں کرتا ہے۔ جنت صرف مطلب خیالوں کے بل بوتے پر نہیں مل سکتی، جنت انسانوں کے صرف ارادوں کے بل بوتے پر نہیں ملتی، انسانوں کے صرف اظہار کرنے کے نتیجے میں جنت نہیں ملتی۔ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کے اوپر جبر کی ضرورت ہے، اس کے لیے صبر و برداشت کی ضرورت ہے، اس کے لیے خدمت قلب کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو ٹریننگ کرواتا ہے، بہترین راہ ہموار کرتا ہے، سیدھے راستے کی طرف گامزن کرتا ہے۔ اسی کے نتیجے ہی میں تو مطلب جو ہے رمضان کا مہینے میں کیسی نیکیوں کا بہار آ جاتا ہے، کیسے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور کیسا انسان متحرک ہو جاتا ہے، چاہے وہ گھر کے کھانے میں ہو، چاہے وہ افراد کو کھلانے کے معاملے میں ہو، چاہے وہ نیکیوں کے مطلب جو ہے ایک ایک لمحے کو سمیٹنے میں ہو۔ انسان کس طرح عبادت گزار نظر آتا ہے، نیکیوں کو سمیٹنے والا حریص بن جاتا ہے، اور کس طرح اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ یہ رمضان ہی کی تو برکت ہی کے نتیجے میں ہے۔ سامعین اکرام، صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس مواسات کے تعلق سے مطلب جو ہے جو اتنی اہمیت کی حامل ہے، جسے جنتی قرار دیا گیا ہے، جہاں اللہ کا محبوب بندہ قرار دیا گیا ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوض کوثر کا پانی پی کر ہمیشہ مطلب جو ہے پیاس سے جو ہے اپنے آپ کو بری کر لینے کا جو ہے مقام ہے، یا رمضان کا یہ وہ مطلب جو ہے مواسات ہے جہاں اللہ رب العالمین اس کے لیے محبوب ترین مطلب جو ہے شخص بنا لیتا ہے۔ تو یہ بندہ بننے کے لیے جب مطلب جو ہے معاملات اس طرح صحابہ کرام کی خدمت میں پیش کیے جاتے تھے تو صحابہ کرام نیکیوں کے معاملے میں ہمیشہ حریص نظر آتے تھے۔ اسی معاملے کو اگر واقعات کے پردوں میں جھانک کر دیکھا جائے، وہاں ایک واقعہ نظر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مدینے کے مضافات میں ایک جھوپڑی تھی جہاں ایک بوڑھی خاتون رہتی تھی۔ میرا دل مطلب جو ہے اس طرح مدد کے جذبات سے ابھر پڑا، میں اس کٹھیا کی طرف، اس جھوپڑی کی طرف روانہ ہو گیا اور میں چاہتا تھا کہ اس بوڑھی خاتون کا جس کا کوئی نہیں ہے اس کی میں مدد کروں، اس کی میں خدمت کروں اور اس کے نتیجے میں صلاح پاؤں۔ سامعین اکرام، یہ ارادہ جنت کی راہ کو پانے کا ارادہ لیے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ بڑھیا کے کٹیا کی طرف جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں جب میں گیا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ بڑھیا بستر پر لیٹی ہوئی ہے اور وہاں اس کی ساری کٹیا ہر طرح سے مطلب جو ہے بالکل پوری طرح سے تیار ہے، کوئی مطلب چیز بکھری ہوئی نہیں ہے اور قرینے کے ساتھ رکھی ہوئی ہر چیز مطلب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملتی ہے۔ آپ مطلب جو ہے وہ بڑھیا کے پاس گئے اور وہاں ان سے پوچھا کہ اماں آپ کی کٹیا بڑی قرینے کے ساتھ مطلب جو ہے رکھی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے، تو بتائیے تو صحیح یہ کام کون کرتا ہے، آپ کی خدمت کون کرتا ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، ایک شخص صبح صبح اندھیرے ہی آتا ہے اور یہ سارے کام کر جاتا ہے، مجھے کھانا کھلاتا ہے، بستر پہ مجھے سلاتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو جو ہے تجسس ہونے لگا، انہوں نے دوسری صبح فوراً صبح سویرے وہ آئے اور چھپ کر مطلب جو ہے اس شخص کا انتظار کرنے لگے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں ایک شخص چلتا ہوا آ رہا ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ مطلب جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں اندر داخل ہوئے اور وہاں سارے مطلب جو ہے کام کو انجام دیا، پھر واپس لوٹ گئے۔ اس وقت مطلب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پکار اٹھے کہ ابو بکر ہمیشہ مطلب جو ہے سابقون الاولون ہیں، وہی جیت جاتے ہیں، میں آپ سے جیت نہیں پاتا۔ سامعین کرام، یہ وہ مطلب جو ہے صحابہ کرام ہیں جو بڑے اولو العزم صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس طرح ترتیب دیا، انہوں نے اس خدمت خلق کے جذبے کو جو احادیث کریمہ اور آیات کریمہ کے ذریعے سے انسانوں کو مطلب جو تعلیم دی گئی، اسی کے نتیجے میں ان کی زندگیوں کے اندر اس طرح کی تبدیلی مجھے اور آپ کو نظر آئی۔ سامعین کرام،
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के सिलसिले में आता है कि वो कई घरानों की किफ़ालत किया करते थे, अपने मोहल्ले वालों की बकरियां धोते का दूध धोते थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के सिलसिले में आता है कि वो एक बार वो जब खलीफा मतलब जो है नामजद कर दिए गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत मतलब जो है हो गई, तो उसके बाद आप रज़ी अल्लाह अन्हु एक बार मतलब जो है दूध धो रहे हैं, वहाँ एक एक घर से एक लड़की मतलब बाहर निकली और उसने जब वक्त के अमीरुल मोमिनीन को बैठे हुए बकरियों का दूध धोते हुए देखा तो ताज्जुब से आंखें फटी की फटी रह गई और उसने कहा कि ऐ मतलब जो है खलीफतुल मोमिनीन, आप मतलब खलीफा बना दिए गए हैं, आप इस वक्त दूध धोना आपको ज़ेबा नहीं देता। आप रज़ी ताला अन्हु ने जो बात फरमाई वो यूं थी कि मुझे तुम्हारी बकरियों का दूध धोने से कोई चीज़ कोई रुतबा नहीं रोक सकता। ये वो मतलब जो है किरदार थे, इसी वजह से तो जन्नत मत की बशारतें उन्हें मिली, इसी वजह से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्हें मतलब जो है राजी मतलब होने वाली मतलब जो है वो कैफियत मिली। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से खुशियों भरा पैगाम उन्हें मुयस्सर आया। ये यही तो नतीजा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी बेवा या यतीम के लिए सही करेगा वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने की तरह है, या इस शख्स की तरह है जो बगैर किसी वक्फे के मुसलसल नमाज में खड़ा हुआ हो, या किसी रोजेदार की तरह है जो कभी रोजा न छोड़ता हो। फरमाया कि रहम और हमदर्दी तो इस शख्स के दिल से निकाल दी जाती है जो बदबख्त होता है। सामिन इकराम, इन तमाम बातों को अगर एक जगह एक कोजे में जमा कर दिया जाए तो मुझे और आपको वो दौर नजर आता है जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मतलब जो है ऐसा मुआशरा जो कि जहालत पर मुबनी था, जहां पर लूट घसूट मतलब जो है मची हुई थी, जहां पर जो है डाका जनी होती थी, जहां लोग पुरअमन नहीं रहते थे, जहां जहालत का दूर दूर तक मतलब जो है दौर दौरा था और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे, ऐसे माहौल को अगर किसी चीज ने उस माहौल में तब्दील कर दिया जहां एक दूसरे के लिए वो मतलब जो है ऐसे मतलब जो है भाईचारगी के लिए अपना दर खोल दिए हैं, अपने दिल खोल दिए हैं, अपने जहन खोल दिए हैं कि जिनके लिए कोई मतलब जो है मिसाल और कोई मतलब जो है जुमला उनके लिए मतलब जो है उनके अल्फाज मतलब जो है मैसर नहीं आ सकते जिनकी तारीफ की जा सकती है। हमने वो दौर को भी देखा जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माहौल को तब्दील करके रख दिया, जहां ओस और खजरत एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, वो मतलब जो है मोहब्बत की चाशनी में एक दूसरे के खुरबत का शिकार हो गए। और जहां हमने देखा कि मुसलमान मतलब जो है बिखरे पड़े हुए हैं, इनको एक मतलब जो है कूजे में समाकर इनके अंदर मतलब जो है इज्तमाइयत पैदा करते हुए इनके अंदर सीसा पिला दीवार की मजबूती अता फरमाई तो वो कोई और किरदार नहीं था बल्कि वो मवासात थे, वो हमदर्दी और गमगुसारी थी जिसने इंसानों को इस माहौल में इंसानों को सब कुछ भूल भाल कर एक दूसरे पर कुर्बान होने के जज्बात पैदा कर दिए थे। क्या हमने कुरान मजीद में हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु का वाकया नहीं सुना जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महफिल में बैठकर पूछा था कि कौन है जो एक मेहमान आया हुआ है उसको खाना खिलाएगा। वो उसको उठाने वाले हजरत अबू तलहा थे, वो आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि मैं इन्हें खाना खिलाऊंगा। घर जाकर पूछा अपनी अहलिया को कि घर में क्या है, उस वक्त कहा कि घर में कुछ नहीं है, चंद मतलब खजूर के मतलब जो है दाने हैं और कुछ खाना है जो बच्चों के लिए मतलब जो है मुयसर करके रखा हुआ है। आप रज़ी ताला अन्हु ने उनसे मुखातिब होकर फरमाया कि बच्चों को बहला के सुला दो, बच्चों को बहला के सुला दो और इस मेहमान को जो मैं लेके आया हूं इसको खाना खिला दो। और बेहतरीन मतलब जो है वो तरीका देखें जहां मतलब जो है खाना सजाया गया, मेहमान को लाया गया, बत्ती को बुझा दिया गया, अपने खाली प्लेटों में हाथ मतलब मार कर आवाज मतलब बर्पा की गई ऐसा जैसे कि वो खाना खा रहे हैं और उसके बाद मेहमान को पेट भर के खाना खिलाया। तो इसी के नतीजे में तो उनके लिए बशारतें मतलब जो है मुयस्सर आई और इसी के लिए तो कहा गया कि खुद वो पेट भरकर नहीं खाते मगर दूसरों को खिलाते हैं। यही वो तारीफी कलिमात हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे सहाबी के लिए बयान की थी। क्या आपने और मैंने नहीं देखा कि वक्त के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोजाना गली से गुजरते हुए एक खातून यहूदन उनके ऊपर कचरा फेंकती थी। ये वाकया कई बार सुनते हैं। इस बहराए में देखिए
جہاں مباحثات کا معاملہ ہو، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رویہ اپنایا وہ کیا تھا کہ ایک دن وہ بیمار پڑ گئی اور لگاتار مطلب 3 دن تک کچرا نہ پھینکا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے پوچھنے کے لیے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ دیکھا گیا تو وہاں وہ بیمار مطلب جو ہے پڑی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کی، جبکہ وہ گھبرا رہی تھی کہ شاید وہ مجھے اس کا انتقام لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ سامعین اکرام، اسی کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اسی کے نتیجے میں وہ مطلب جو ہے شہادت دے بیٹھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سامعین اکرام، اگر کسی جگہ معاشرے میں امن پیدا کرنا ہو، اس میں مطلب جو ہے ایک جہتی پیدا کرنا ہو اور معاشرے کے اندر سکون برپا کرنا ہو، تو وہاں مطلب جو ہے یہ مواصلات بڑے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم نے اس مدینے کی وادی میں ہم نے دیکھا کہ جہاں بزنسوں کو انہوں نے شیئر کر کے ایک دوسرے کو ان کا ساجی بنا لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے پڑوسن کے تعلق سے جب مطلب جو ہے تفصیل بتانے لگے، تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں ایسا لگتا تھا کہ شاید پڑوسی ہمارے وارث مطلب جو ہے قرار پائیں گے۔ سامعین اکرام، مواصلات، ہمدردی، غمخواری، تعاون، یہ وہ مطلب جو ہے صفات عالیہ ہیں جس کے ذریعے سے انسانوں کو جوڑا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے انسانوں کو باندھا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے اقامت دین کا قیام کیا جاتا ہے۔ یہ اقامت دین کا قیام کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ سامعین کرام، میں اور آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ صرف اور صرف مطلب جو ہے چند واضح کر لینے کے نتیجے میں، چند کلاسز کا اہتمام کرنے کے نتیجے میں، چند مطلب جو ہے ذکر و اذکار کرنے کے نتیجے میں، چند عبادات کرنے کے نتیجے میں یہ اقامت دین کا قیام ہوگا نہیں۔ دل کو بدلنے کے لیے، دلوں کو جوڑنے کے لیے، دلوں میں نرماہٹ پیدا کرنے کے لیے، دلوں میں اخوت پیدا کرنے کے لیے، دلوں میں ایک دوسرے کو مطلب جو ہے اپنانے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی چیز مطلب جو ہے کارآمد ہو سکتی ہے تو وہ رمضان کے مہینے میں مواصلات کی ٹریننگ ہے، جو انسانوں کو مطلب جو ہے کرنے کے جذبات ابھارتی ہے۔ اسی کے نتیجے میں انسان اپنی مالی جو محبت ہے اس سے دور ہو جاتا ہے، حرص ختم ہو جاتی ہے، اور حب دنیا اور حب خواہشات کی مطلب جو ہے وہ جو چاہ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی کے نتیجے میں انسان مطلب جو ہے ہمیشہ دینے کی چاہ پیدا کر دیتا ہے، اور ہمیشہ مطلب جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں خود ذمہ دار ہوں، لینے والا نہیں بلکہ ادا کرنے والا ذمہ دار ہوں۔ جس طرح کے باپ کی شخصیت بنائی گئی ہے، باپ کو اگر مطلب جو ہے سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو باپ ہمیشہ مطلب دیتا ہوا رہتا ہے، ہمیشہ بچوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے اہل رشتہ دار کے لیے ہمیشہ مطلب جو ہے وہ کمر بستہ ہو کر کھڑا رہتا ہے۔ کبھی اپنے لیے کپڑے خریدنا، کبھی اپنے لیے جوتے خریدنا، کبھی اپنی مطلب خواہشات کی تکمیل کرنا، اس کے لیے وہ کبھی مطلب جو ہے خود پر مطلب جو ہے زور نہیں دیتا۔ یہی وہ مثال ہے جب انسان مطلب جو ہے ایسے جذبات کے ساتھ، ایسی مطلب کارکردگی کے ساتھ، ایسی ذمہ دارانہ صفت کے ساتھ جب وہ اٹھ کھڑا ہوگا تو امت کا ہر شہری مطلب جو ہے سکون پذیر ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے تو ایک وقت ایسا جو ہے افریقہ کی اس بستی میں آیا تھا جہاں پر مطلب جو ہے زکوٰۃ دینے کے لیے بھیجا گیا، تو دور تک مطلب جو ہے چل کر واپس آنے کے باوجود وہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ وہاں پر مطلب جو ہے جہاں ماحول، جہاں انسانوں کا یہ حال تھا، جہاں ڈاکے ڈالنا، جہاں عصمتیں لوٹنا، جہاں مطلب جو ہے لوگوں کی جانوں کی کوئی وقت نہ ہونا والا ماحول تھا، وہاں انسانوں کی زندگی کا یہ حال تھا کہ وہاں وہ ایک دوسرے کی مطلب جو ہے ساتھ دینے والے، ایک دوسرے کی حفاظت کرنے والے اور ایک دوسرے کے لیے قربان ہونے والے جذبات جو ہے ان کے ابھرے ہوئے تھے۔ کیا وہ واقعات مجھے وہ آپ کو یاد نہیں ہے جہاں جنگ برپا تھی اور ایک صحابیہ آگے بڑی ہوئی پانی مطلب جو ہے زخمیوں کو پلانے کے لیے آگے بڑی ہوئی ہے، اور ایک مطلب زخمی کو دیکھتی ہے جو خون میں لت پت پڑا ہوا ہے اور ان پر پانی مطلب جو ہے وہ پیش کرتی ہیں، بازو سے آواز آتی ہے آتش آتش آتش، یعنی پیاس پیاس، پانی پانی کی صدا آتی ہے، اور وہ زخمی جو خود مطلب جو ہے برا حال ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ وہ مطلب جو ہے مستحق ہے، جاؤ تم اس کو پانی پلاؤ۔ وہ صحابیہ ان کی طرف آگے بڑھتی ہیں اور ان کا یہ حال ہے کہ وہ خود مطلب جو ہے زخموں سے چور ہے، اور سامنے سے اور ایک آواز آتی ہے آتش آتش کی آواز، اور پھر مطلب جو ہے وہ زخمی شخص وہ مطلب جو ہے پکار کے کہتا ہے مجھ سے زیادہ وہ ضرورت مند ہے، جاؤ اس کو پلاؤ۔ خاتون اس طرف بھاگ پڑتی
کرتی ہیں وہاں کا بھی حال وہی بیان کرتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ وہاں سے بھی ایک صدا آئی، او ہے عطش عطش، اور ان سے کہا کہ مجھے نہیں بلکہ اس کی طرف تم جو ہے اپنا یہ پھیر دو اور اس کو پانی پلاؤ۔ وہ مطلب خاتون وہاں جانے تک وہ مطلب جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کی سانسیں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ واپس مطلب جو ہے تیسرے شخص کے پاس آتی ہیں، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ دوسرے شخص کے پاس آتی ہیں، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، جب پہلے شخص کی طرف آئیں تو وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ اس وقت جب جان کنی کی حالت ہو، یہ اس وقت جب زخموں سے چور ہو، اس وقت بھی وہ رویہ کہ وہاں انسانوں کا احساس کیا جائے، اپنے سے زیادہ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیا جائے، یہ جذبات کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب انسان بہتر معنوں میں ٹریننگ حاصل کرتا ہے۔ سامعین کرام، یہ ٹریننگ رمضان مجھے اور آپ کو دیتا ہے، یہ ٹریننگ مجھے اور آپ کو تربیت گاہ میں گزار کر ہر سال مجھے اور آپ کو دی جاتی ہے، مگر معاشرے کی طرف اگر نظر ثانی کر کے دیکھا جائے، وہاں جو نظر آتا ہے وہاں یہ کوئی جذبات مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ معاشرے کے اندر زکوٰۃ بڑی تعداد میں میری اور آپ کی نکلتی ہے، مگر وہ کہاں کھپ جاتی ہے، کہاں جاتی ہے، کہاں مطلب جو ہے وہ کھو جاتی ہے، مجھے اور آپ کو نہیں معلوم۔ معاشرے کے اندر غربت جیسی کی ویسی ہی نظر آ رہی ہے، معاشرے کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے ویسا کا ویسا نظر آ رہا ہے، معاشرے کے اندر جہاں مطلب جو ہے لوگ غربت کا شکار ہیں ویسے کے ویسے نظر آ رہے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے کیا مطلب جو ہے وہ چیز ہے جو انسانوں کو یہ معاشرے کو، جبکہ وقت کے رسول نے چند سالوں کے درمیان ہی میں اس معاشرے کی حالت کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا، آج مطلب سال ہا سال گزرنے کے باوجود ہمارے معاشرے کے اندر وہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ وہ سمجھنے کے لیے حدیث مبارکہ کی طرف چلے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں سوائے مطلب جو ہے رت جگائی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آج میری اور آپ کی زندگیوں میں رمضان کا مہینہ اس معنی میں ہے جہاں انسان صرف مطلب جو ہے کچھ طبقہ ایسا ہے جہاں صرف اس کی ادائیگی کے لیے مطلب جو ہے وہ کوشاں رہتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، رات کو مطلب جو ہے وہ افطار کر لیتا ہے، آرام سے سو جاتا ہے، معمولات زندگی کے مطابق عبادات تو کر لیتا ہے، مگر اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ کچھ افراد ایسے ہیں جو مطلب جو ہے اس رمضان کے مہینے کے اندر صرف مطلب جو ہے کھانے پینے پر مطلب اکتفا کرتے ہیں اور مطلب جو ہے ان کے اندر کوئی عبادات کے وہ جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے تو کیا یہ رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو ٹریننگ دے گا؟ کیا میرے اور آپ کے اندر تبدیلی آئے گی؟ کیا مجھے اور آپ کو بہترین تربیت میسر آئے گی؟ کیا معاشرے کی اس مطلب جو ہے مطلب جو ہے حالات ہیں اس کے اندر سدھار پیدا ہو جائے گا؟ سوالات آپ کے اور میرے دلوں کے درمیان ہے، اس کو سوچنا آج کی وقت کی ضرورت ہے، اور سوچنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کے لیے جو مطلب جو ہے صفات عالیہ کے ساتھ جو ٹریننگ دلوانا چاہتا ہے وہ بہترین ٹریننگ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کے اندر مجھے اور آپ کو بہتر مطلب جو ہے تربیت گاہ میں گزار کر میرے اور آپ کے اندر پیدا کراتا ہے۔ اسی وجہ سے صبح سے لے کے رات تک انسانوں کو متحرک رکھا جاتا ہے، کہیں عبادات کی شکل میں، کہیں قیام کی شکل میں، کہیں صدقات و خیرات کی شکل میں، اور کہیں مطلب جو ہے اذکار کی شکل میں، اور کہیں قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے انسان مطلب جو ہے اسی میں مگن نظر آتا ہے۔ اور جب اتنا سب ہونے کے باوجود انسان ویسے کی ویسی ہی حالت رہے جہاں اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے، تو سمجھ جانا چاہیے کہ میرا اور آپ کا رمضان کوئی سود مند مطلب جو ہے نہیں ہے، میرے اور آپ کے اندر وہ تبدیلی نہیں لاتا، تو ظاہری بات ہے اس کی پکڑ لازماً میری اور آپ کی ہوگی۔ امتحان گاہ وہ مطلب جو ہے تربیت گاہ یا ٹریننگ وہ ہوتی ہے جہاں انسانوں کو تربیت کر کے اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے مخصوص مقام پر پہنچا کر ان سے کام لینا چاہتا ہے۔ اگر ایسے ناقص قسم کے لوگ اگر پیدا ہو جائیں جہاں وہ ٹریننگ حاصل کرے مگر ویسے کے ویسے رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے، ان کو یہاں سے ہٹا دینا ہی بہتر ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو کیا ہم نے وہ کورونا وائرس والے مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے ماحول کو یاد نہیں کیا؟ کتنے لوگوں کو مطلب جو ہے فٹافٹ اس دنیا سے ہٹا دیا گیا۔ یہ مطلب جو ہے زندگی کا معمول ہے جہاں اللہ تعالیٰ جو ضرورت مند ہیں ان کو کھڑا کر دیتا ہے، ان کی زندگیاں وہاں پہنچائی جاتی ہیں، ان کے رزق میں برکت دی جاتی ہے، ان کی عمریں دراز کر دی جاتی ہیں، اور انہیں راہ پہ لگا دیا جاتا ہے۔ جو کام پر نہیں کر پاتے انسانوں کے حال بھی وہی ہے کہ اگر کوئی نوکر گھر میں آ کر کام مطلب مکمل نہ کرے تو ہم اسے مطلب ہٹا کر دوسرے کو مطلب جو ہے ترجیح دیتے ہیں۔
ہے. جب یہ معاملات فطرت ہے تو مجھے اور آپ کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہوگا, اپنے ذہنوں کا جائزہ لینا ہوگا, اور سوچنا چاہیے کہ اس معاشرے کو صحیح عکاسی کے ساتھ اسے اٹھا کھڑ کے اقامت دین کا قیام, اللہ کے بندوں کے دلوں کو موہ لینا اور ان کے دلوں میں گھر بنا لینا, اور اللہ کے دین یعنی اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے والے وہ احکامات اس کے دلوں تک پہنچا کر اس میں استقامت اور عزیمت پیدا کر دینے کی والی جو صفت ہے وہ مواسات ہے جو اس کے ذریعے سے پیدا ہو سکتی ہے. کیا میں اور آپ کر رہے ہیں؟ اور اگر نہیں کر رہے تو کیا آنے والا یہ رمضان, اس کے چند مطلب جو ہے دن, کیا میں اور آپ اس معاملے میں سوچ کر اپنے آپ کو بدلاؤ کا کوئی سامان کریں گے؟ کیا اس کے لیے کوئی تبدیلی لے آئیں گے؟ کیا اس کے لیے کوشاں رہیں گے؟ کیا اس کے لیے میں اور آپ اپنے مطلب جو ہے دلوں کا جائزہ لیں گے؟ سوچئے ضرور, غور و فکر کریے, اور اگر اس کے نتیجے میں یہ جواب ملے کہ ہاں ہم نے غلط کیا تھا اور مجھے صحیح کرنے کی ضرورت ہے, تبدیل ہونے کی ضرورت ہے, تو آج سے ہی اٹھ کھڑے ہو جائیے, عزم کریے کہ جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا, جو قصور بیت گیا سو بیت گیا, اللہ رب العالمین ودود رحمان اور رحیم ہے, ہمیں جو ہے وہ معاف ضرور کرے گا. اب ہم شعور میں آ چکے ہیں تو اپنے آپ کو تبدیل کریں گے, اور رمضان کے مہینے میں جو صفات عالیہ کے ساتھ مجھے اور آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے وہ بہترین ٹریننگ یافتہ سپاہی بن جائیں گے, اور آنے والے 11 مہینوں میں وہ کام کر دکھائیں گے جو اس سے پہلے بیتے ہوئے لمحات میں ہم نے نہیں کیا ہے. اللہ تعالی ہمارے عزائم میں پختگی عطا فرمائے, ہمیں شعور عطا فرمائے, ہمارے دلوں کو نرم کر دے, اور اس رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھانے والے بنائے, اور اس رمضان کے مہینے کے مکمل ہونے تک رب العالمین ہماری زندگیوں کو دراز کرے, اس میں برکت عطا فرمائے, اس میں رحمت عطا فرمائے, اور اس میں وہ جذبات کو متحرک کرے جو اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے ضروری ہیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.